یہ نسبت کی بات ہے. وہ لوگوں کو دعوت دیتے کہ دیکھو ہم متقی ہو گئے, ہم ولی اللہ ہو گئے, ہم غوث قطب ابدال ہو گئے, لیکن اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا. تم بھی اپنے اگر رب کی پناہ لے لو گے یا ہمارے وسیلے سے رب کی پناہ لے لو گے تو تم بھی اس شیطان مردود سے, اس کے وسوسوں سے پاک ہو جاؤ. ایک حضور غوث پاک کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. چلو اس اینگل میں, اس زاویے میں نئے طرح سے سنیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مجاہدے میں تھا کہ مجھ پر ایک نور چھا گیا, اور دیکھتے دیکھتے پھر وہ اندھیرا بن گیا, پھر نور چھا گیا, میں نور میں گم ہو گیا, اور پھر مجھے آواز آئی, اے عبد القادر, ہم نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کیا, ہم نے تجھے اپنا محبوب اور ولی بنایا, اپنا دوست بنایا, اور آج سے تیری تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا. ایک نور چھایا, اس سے آواز کیا آئی؟ ہم نے تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ نور چھٹ گیا, چلا گیا, وہ اندھیرا بن گیا, اور پھر آواز آئی, اے عبد القادر, اس مقام سے, میں ابلیس ہوں, اس مقام سے میں نے 70,000 ابدال کو بہکایا ہے, تو واحد ہے جو اپنے علم کے زور سے بچ گیا. ابھی اگلی بات سنیے, آپ نے فرمایا او مردود, پھر دوسرا حملہ کر رہا ہے, میں اپنے علم سے نہیں اپنے رب کی بدولت بچا ہوں. اگر آپ اس وقت مان لیتے, پھر دوسرا ایسا لعین کہتا ہے ان شمالہم ان یمینہم, میں ان کے دائیں بائیں ہر طرح سے حملہ کروں گا. ایک حملہ اس کا ناکام ہوا, فوراً دوسرا کر دیا کہ واہ عبد القادر واہ, 70,000 ابدال کو میں نے بہکایا ہے, لیکن تو واحد ہے جو اپنے علم کے سے بچ گیا. آپ نے فرمایا لعنتی نکل جا, میں اپنے علم سے نہیں بچا, میں اپنے رب کی محبت اور اس کی اطاعت سے بچا ہوں. اب رب کی بات تو حضور غوث پاک اس کلام سے نکل آئی. اب سرکار کی بات حضور غوث پاک کے کلام سے ہم کس طرح نکالتے ہیں؟ کسی نے, دیوانے نے, میرے جیسے نے پوچھا, یا عبد القادر آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی حلال اور حرام کا اختیار نہیں رکھتا. آپ دیکھیے کہ حضور کو پہلے پناہ کس کی ملی؟ پہلے رسول اللہ کی ملی یا اللہ کی ملی؟ پہلے رسول اللہ کی ملی. جب اس نے رسول اللہ کی عزت پہ کمینے نے حملہ کیا تو سرکار نے فرمایا یہ ایسا کمینہ جو رسول کی عزت پر حملہ کرتا ہے یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے, بندوں کی جرات نہیں. اس کا مطلب ہے جو کمینہ عزت رسول پہ حملہ کرے وہ بندہ نہیں, وہ شیطان ہے. اور حضور غوث پاک کی اس جملے نے بتایا کہ سب سے پہلے جو اما ملی تو کہاں میں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. میں نے بات چھوڑی تھی الا عبادک منہم المخلصین, تیرے جو بڑے مقرب بندے ہیں ان پر زور نہیں میرا. شیطان گویا خود مان گیا کہ ٹھیک ہے میں بہکانے والا تو بڑا ہوں, تیرے بندوں پر میرا زور نہیں چلتا. کیوں بھلا؟ عبادت میں بڑی خوبصورت تفسیر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مولانا ربانی صاحب یہ راز و نیاز سمجھ رہے ہوں گے. آپ ابھی اس لیے نہیں سمجھتے کہ آپ کے دماغ ابھی دلیلوں کے محتاج ہیں, اور آپ کے نفس ابھی وسوسوں کے چکر میں گم ہیں. جب آپ اپنے نفس کے وسوسوں سے آزاد ہو جائیں گے اور دلیلوں کی احتیاج سے, دلیلوں کی محتاجی سے نکل آئیں گے تو پھر آپ ذوق کی باتیں بھی ملاحظہ کریں گے. یہ بڑی ذوق کی بات ہے, یہ نسبت ہے تیرے بندے, تیرا بندہ تھا اس لیے بچ کے. اسی لیے شیطان نے بھی اقرار کیا ہے کہ مالک جو تیرے بندے ہیں مخلص ان پر میرا زور نہیں چلتا. ہائے تیرے بندے. آپ ذوق کی بات سنیں, آپ ہیں ابھی دلیلوں کے محتاج. دلیلیں میں نے دے دی کافی نہیں ہے, تھوڑی سی ذوق کی بات سنیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں ذوق و شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں, مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں, انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. یہ بندوں کا کام ہے, یہ تیرے فرشتوں کا میرے مالک کام نہیں ہے. یہ ذوق و شوق کی باتیں, سرمستی اور دیوانگی کی باتیں سننی یہ فرشتوں کا کام نہیں. فرشتے پتہ ہے آپ نہ محبت کر سکتے ہیں نفرت کر سکتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ محض عبادت کرتے ہیں.
وہ محبت بھی نہیں کر سکتے. یہی تو راز تھا جب فرشتوں نے کہا تھا میرے مالک تو کس کو بنانا چاہتا ہے, یہ تو دنگا فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں, انی عالم ما لا تعلمون, اس راز کو چھپا رہنے دو, جو کچھ میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے. وہ یہی بات تھی. اللہ دیکھتا تھا تم عبادت میرے لیے تو کافی ہو, لیکن تم میرے ساتھ محبت سے قاصر ہو, محبت نہیں کر سکتے. اور مجھے چاہیے محبت, مجھے چاہیے شوق, مجھے چاہیے ایک دیوانگی, ایک وارفتگی, مجھے یہ عالم چاہیے. مجھے تمہاری عبادت نہیں چاہیے فرشتوں کی. میں انسان کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں, انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ. آپ ذرا یہ نسبت ہے, اس کو اضافت کہتے ہیں, نسبت اضافت, یعنی تیرا ہونا. یعنی یہ بوتل پانی کی, ربانی صاحب کی بوتل, ربانی صاحب کا جوتا, میرا مائک, یہ ایک نسبت قائم ہو گئی نا. پروسیسر کیس آ گیا انگلش میں جس کو کہتے ہیں, نسبت اضافت بن گئی. یعنی ایک ملکیت ثابت ہو گئی کہ یہ میز کس کا ہے, نور احمد صاحب کا ہے. نور احمد کی میز کے ساتھ نسبت ہوگی. جب یہ نسبت نہیں قائم تھی تو محض لکڑی کا میز تھا, کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. جب یہ محض میز تھی, جب نور احمد صاحب کی میز سے نسبت ہوگی, نور احمد صاحب اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے, اس کو سجایا بنایا, اس پہ پھولوں کے گلدستے رکھے, تو پھر میں اس کی کیا بکت ہوگی. پھر کسی کی ہے مجال کوئی اس کا ایک پایا بھی توڑ کے دکھائے. نور احمد صاحب اس کا بوتھا بما دے کے مار مار کے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے. پہلے بندہ خالی تھا, لیکن جب ہو گیا اس کا بندہ, اس نے کہا خبردار. مولانا اعلیٰ اولیاء اللہ کی تفسیر میں یہ اضافہ کر دی, پھر کہا خبردار بس یہ اب میرا ہو گیا, اب نہ اس کے قریب جانا. اور شیطان سن تو بھی نہیں جا سکتا, تو بھی نہیں جانا. اس نے کہا مالک الا عبادک منہم المخلصین, میں تو پہلے مان لیا کہ میرا تیرے بندوں پہ کوئی اختیار ہے ہی نہیں. اختیار میرا تب تھا جب تیرے نہیں تھے. او میاں بندے خدا کے سنو, یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی, یہ تفسیروں میں باتیں نہیں ملیں گی, یہ فلسفہ اور منطق کے اصولوں سے نہیں ملیں گی. یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے, ان کے جوتوں کا صدقہ ہے, فقیر کو مل جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے. یہ نسبت کی باتیں ہیں. جب بندہ اکیلا تھا تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا, کبھی شیطان کا حملہ, کبھی کسی کا حملہ, کبھی کسی کا. جب اس نے کہا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, پھر ایک نسبت قائم ہوگی. پھر اس نے کہا الا ان اولیاء اللہ ہے, اب سب دور, گیٹ آؤٹ, دفع ہو جاؤ, اب اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں. جس طرح مولانا نور احمد صاحب نے میز پہ قبضہ جما کے کہا تھا اب میز میری ہے, جو آدمی میری میز کے قریب آئے گا میں اس کا بوتھا بند دوں گا. اور پنجابی مجھے اچھی لگتی ہے اس طرح بولنی. یہ میں مجبوراً نہیں بولتا ہوں, اضطرارن نہیں بولتا, بلکہ اختیارن بولتا ہوں اس طرح کی پنجابی. اور اردو اس لیے بولتا ہوں کہ پنجابی ابھی کمزور زبان ہے, یہ آپ کی فہموں تک تو بات پہنچا سکتی لیکن دین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اوپر سے دین کا بوجھ عربی سے اردو لائی ہے, اور نیچے سے آپ کو دینے تک پنجابی کا وسیلہ لیا ہے. جس طرح اللہ کا دین اوپر سے آیا, اللہ کے ساتھ تھا, مخلوق ڈائریکٹ نہیں لے سکی جب تک میرے محمد رسول اللہ کا واسطہ نہیں آیا. محمد رسول اللہ وہ کیفیت ہے, آپ لگا دینا رہے. بہت مہربانی ہے, شکریہ آپ کا. کیا بات کر رہے تھے؟ بات, ہاں, دین آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. ڈائریکٹ مخلوق نہیں لے سکتی تھی, جس طرح ڈائریکٹ آپ عربی سے ناواقف ہے نا, یہی مثال سمجھیے. تو پھر آپ قرآن کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ قرآن کی اگر بات سمجھنی ہو تو اردو کا سہارا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اس لیے انسانیت الوہیت تک نہیں پہنچ سکتی تھی, انسانیت آدمیت الوہیت تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے وہاں رسالت کا مرتبہ رکھا گیا ہے درمیان میں. رسالت ایسا مرتبہ ہے جو اوپر سے الوہیت سے جڑا ہوا ہے, نیچے سے خلق سے ملا ہوا ہے, نیچے سے مخلوق سے ملا ہوا ہے. یہ کوئی عام واسطہ ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ لوگوں نے تو افسوس کی بات ہے رسالت کا مرتبہ ہی گرا دیا. رسالت اس مرتبے کا نام ہے میرے عزیز, میرا جملہ یاد کر لو.
رسالت اس مرتبے کا نام ہے جو انسانیت کو الوہیت تک پہنچاتا ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ یعنی خدا بند قدوس، وہ باری ذات جس تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ رسالت وہ مرتبہ ہے کہ وہ اللہ سے ملا دیتا ہے، اور جو اللہ سے ملاتا ہے اس کو رسالت کہتے ہیں، اور جو رسالت سے ملاتا ہے اس کو ولایت